فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، عقیدہ آخرت ایسا عظیم عقیدہ ہے جس عقیدے دی وجہ تو انسان بہت سارے گناہ تو محفوظ رہے. اگر انسان دا ذہن یہ ہوئے کہ موت تو بعد قیامت نہیں آئے گی تو دنیا ایسی افراتفری مچے کہ کوئی انسان دی نہ عزت محفوظ رہے، نہ جان محفوظ رہے، نہ مال محفوظ رہے. آخرت پر جو ایمان ہے اس کے ذریعے اللہ دا ڈر، تقوی، حساب و کتاب، حشر و نشر، انسان نو گناہ تو ظلم تو زیادتی تو روک دے. اور جس انسان دا یقین کامل ہو جائے کہ موت تو بعد حساب ہے، آخرت ہے، اٹھنا ہے، تو ایسا انسان اللہ دی حدود انہوں قراس نہیں کرے. اور قیامت دا قائم ہونا اللہ کا عدل ہے تاکہ فاسق و فاجر، گناہ گار و نیکوکار اندر فرق واضح. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر ایمان ہونے دے باوجود آخرت نو بھول چکے، آخرت ذہن پر سوار ہی نہیں. اسی وجہ تو گناہ دی کثرت ہے کہ آخرت پر ایمان ہے کہ قائم ہوئے. مشرکین مکہ نو پڑھو، وہ کہتے سن اذا متنا وکنا ترابا، اسی مر گئے تے مٹی ہو گئے تے دوبارہ اٹھا. انہاں دا عقل ذہن اس چیز دے خلاف سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک عقلی نقلی دلائل دے ذریعے ثابت کیتا ہے کہ قیامت قائم ہوئے گی، آخرت آئے گی، حساب و کتاب ہوئے گی. جنت جہنم حق ہے، جزا سزا حق. لیکن بہت سارے لوگ اس نو بول چکے ہیں اور تاہیں و کثرت گناہ معاشرے اندر موجود. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ. اللہ فرما دے کہ آخرت تو آڑے لی بہتر بھی ہے
خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا دی زندگی ترجیح نہ. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعل الدنیا کلها قلیلا، کہ اللہ نے اس دنیا نو قلیل بنایا. اور قلیل کیا ہے؟ کہ دنیا ساری قلیل ہے. اور کس دن کیا ہے یہ بات؟ جس دن یہ دنیا بنائی، ان نظام کائنات بنایا، اس دن فرمایا کہ دنیا ایک قلیل ہے. تصور کرو کدوں دا اللہ پاک نے اس دنیا نے بنایا اور کدوں دا فرمایا کہ دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ہزارہ سال گزر گئے نے، اس قلیل چو کتنا حصہ تہاڈے لئی بچا ہوئے. وما بقی منہا الا قلیل، جس دن بنی ہے اس دن دی قلیل ہے. اتنے سال گزر چکے نے، ساڑھے لگے کتنے ہی بچی ہوئی جس دے پیچھے انسان دوڑ رہے. ساری سوچ و فکر، اٹھک بیٹھک، دل و دماغ جو چیز سوار ہے وہ دنیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے. اس لیے سوچ اور فکر دل و دماغ چو اتر چو. رات دیکھو، دن دیکھو، سویر دیکھو، شام دیکھو، سوائے دنیا دے کچھ سوچ دماغ وچ بات ہے ہی نہیں. بھائی کس نو تلاش کر رہے ہو؟ کس دے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ جو قلیل ہے، جس دن دی بنی ہے قلیل ہے، تواڈے دل کتنا حصہ باقی رہ گیا ہو. اسی طرح ہی جس طرح ایک پانی دا تالاب ہوئے، ایک پانی دا کنواں ہوئے، اس تالاب جو دنیا پی چکی ہے اور پانی ختم ہونے والا ہے اور گدلا اور پانی باقی. بھائی اس دنیا چو کتنے لوگ حصہ لے چکے نے. یہ تالاب ختم ہونو ہے، یہ پانی خشک ہونو ہے، بس گدلا پانی ہے جدے پیچھے تسی دوڑ رہے. آگے صاف پانی ہے اور حوض کوثر کا پانی، جس تو بعد پیاس نہیں ہے. ہر لذت اس کے اندر موجود ہے. جو برف سے ٹھنڈا ہے، شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے سفید ہے. ایک گھونٹ پی لے تو 50,000 سال پیاس نہ لگے. اور جس دے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ تو گدلا پانی جس دے ہر آدھے پونے گھنٹے تو بعد پیاس ہے. جتنا بھی پی لو پیاس. اس پانی، اس آخرت نو تلاش کیجیے جس آخرت دے اندر عیش ہی عیش ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان. حساب و کتاب لی تیار رہیے اور اپنے آپ نو گناہوں تو بچائی. وہ جنت ٹھکانہ کنہ لوگاں لئی ہے جو اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جائے. یہ آیت مبارکہ کئی آیا خطبات تو جاری کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جائے اور گناہ تو بچ. خشات دنیا کہیں دی
بندے دے دل دے نفس دی جو خواہشات نے وہ دنیا دی طرف مائل ہوندیاں نے، لیکن جڑا روک لوے اس دا ٹھکانہ جنت۔ آخرت نو اپنے دل و دماغ پہ سوار کی، حدیث نے توجہ فرمائی، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال، راستے تے اروڑی ویکھی، ایک جگہ گندی ویکھی، اس گندے ڈھیر ہوتے ایک مردہ بکری ویکھی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا تصور کرو گھر والیاں نے اس بکری نو اس مقام تے کیوں پھینکے ہے؟ یہ تے بکری سی، حلال جانور سی، قیمت بھی ہے سی، انہوں چوک کے اس اروڑی ہوتے کیوں سٹ گئے نے، گند تے کیوں سٹ گئے نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئی یہ مر چکی، نہ گوشت اس دا کھانے والا، نہ چمڑا اس دا کام آنے والا، یہ تو کچھ بھی نہیں، بالکل حقیر ہے، فضول ہے، نکارہ ہے، اس دا کوئی فائدہ ہی نہیں، لہذا حقیر سمجھ کے سٹ گئے نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس تو بھی زیادہ حقیر اللہ کے ہاں دنیا ہے جس کے پیچھے پڑے۔ دنیا تو اس تو بھی حقیر ہے، نکارہ ہے۔ دوستوں اپنے دل و دماغ جو اس دنیا دی محبت، اس دنیا دی بلڈنگ اور دنیا دے سارے محلات، ساری تگ و دو اس لئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، ایک صحابی رسول دے مکان نو دیکھے، بڑا عمدہ بنیادہ، بڑا عمدہ مکان بنا رہا، پیسہ اس پہ خرچ کر رہا۔ نبی علیہ السلام نے اس مکان دی حیات کیفیت دیکھ کے ناپسندیدگی دا اظہار فرمایا اور فرمایا لگتا ہے تو اس بھائی دا دنیا تے رہن دا ہمیشہ پروگرام بن گیا، یہ تو پروگرام بن گیا کہ میں مرنا ہی نہیں۔ صحابی رسول نو جدو اطلاع پہنچی کہ نبی علیہ السلام تیرے مکان دے کولوں دی گزرے نا، تیرے مکان دو حسن و جمال، تیرے مکان دی تزئین و آرائش، تیرے مکان دی پختگی، تیرے مکان دے حالات و واقعات دیکھ کے نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ صحابی رسول آ سکتا سی، عرض کر سکتا سی، جڑے بہانے عذر میرے اور تواڈے کول کہ یا رسول اللہ بچیاں لئی کوئی نہ کوئی تو پھر اشیانہ ہونا چاہیے، کوئی جھونپڑی مکان تو ہونا چاہیے، یا رسول اللہ پھر رہنا جو ہے دنیا آئے جو ہاں رہنا جو ہے چند سال چلو، سارے عذر پیش ہو سکتے سن، جڑے عذر میرے اور تواڈے علم وچ نہیں، یاد نہیں اسانو، جڑے اسی عذر پیش کر۔ صحابی رسول پتہ چلے ہے نبی علیہ السلام میرے مکان دے کولوں دی گزرے نے، آپ نے ناپسند کیتا ہے، دوبارہ حضور دی خدمت تاں آیا ہے جو مکان گرا دیتا، پھر نبی علیہ السلام کو لا دے روئے۔ نبی علیہ السلام پھر چند دن بعد گزرے، فرمایا وہ مکان نظر نہیں آ رہا، یا رسول اللہ تواڈی پیغام پہنچ گیا سی اس پروانے، تواڈی ناپسندگی دا جڑا اظہار سی وہ صحابی رسول تک پہنچ گیا، اس نے گرا دیتا۔ ساڑھے دل و دماغ کوئی ایسا تصور ہی نہیں، سوچ ہی نہیں کہ جڑی چیز نماز تو دین تو شریعت تو اسلام تو دین تو روکے آڑے آئے اس دی حیثیت کیا ہے۔ اسی نماز لئی بہانہ تلاش کر سکنے، عبادات لئی، لیکن دنیا لئی نہیں۔ میری اے مجبوری سی، اے معاملہ سی، لیکن دنیا بھی کسی کو پوچھ لو نماز کیوں نہیں پڑھتے، ویل نہیں لگتا، وقت نہیں۔ آج کی بنے ہے مہمان آئے سن، آج کی بنے ہے اے مجبوری، 100 مجبوریات
لیکن نماز مجبوری نہیں، عبادت مجبوری نہیں، آخرت مجبوری نہیں۔ سن لیجئے، یہ دنیا علماء امت کے اقوال موجود ہیں کہ یہ دنیا سمندر کی طرح ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں سمندر سے تیر کے گزر جاؤں گا، ڈوب جاؤں، اس سمندر کے اندر چھلانگ لگا دوں، پار گزر جاؤں گا، تو اس کی بھول ہے۔ سمندر سے پار گزرنا ہے تو کشتی پہ، بحری بیڑے پہ چڑھنا ہوگا، اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہ کشتی، وہ سفینہ نجات ہے، وہ کشتی محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی۔ اطاعت کے بغیر، عبادت کے بغیر تم کہو کہ سمندر کو، اس دنیا کو تم پار گزر کے نجات پا جاؤ، ناممکن ہے، ڈوب جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ایک ہی راستہ ہے بچنے کا کہ اگر دنیا سمندر ہے تو بچنا محمد مصطفیٰ کی سفینہ نجات، اطاعت والی کشتی کے ذریعے، اس پہ چڑھنا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس سمندر سے بچ کے نکل جائے۔ ایک شہد کا پیالہ ہے، بھرا ہوا۔ علماء امت نے، اقوال محدثین کرام نے اس دنیا کی حیثیت کو امت کے سامنے مثالوں کے ذریعے واضح کیے کہ دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا کچھ نہیں۔ آخرت کا سوچو، اسلام کا، دین کا، شریعت کا تجھ پہ ذمہ داری ہے، ایمان کی، اسلام کی، دین کی۔ عزیز ابن شاید نماز 5 وقت ہماری ذمہ داری، سال کے بعد زکوٰۃ ہے، سال کے بعد روزے ہیں، زندگی میں حج ہے، یہ ارکان اسلام تمہارے لیے۔ لیکن اصل جو چیز ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے وہ رب کی زمین پر اسلام کی تقویم ہے، اسلام کی مضبوطی ہے، اسلام کا غلبہ ہے، دوسروں تک اسلام پہنچانا ہے، دوسروں کی خیرخواہی کرنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، اسلام سکھلانا ہے، اسلام پڑھانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، چاہے اس پر مال لگے، جان لگے، وقت لگے۔ دنیا کی فکر نہ ہو، اسلام کی فکر ہو۔ دنیا کے اندر میں کہاں کھڑا ہوں؟ نہیں، دین میرا کہاں کھڑا ہے، ایمان میرا کہاں کھڑا ہے، میرا مسلک و منہج کہاں کھڑا ہے، اس وقت ہم خود کہاں کھڑے؟ آخرت کے لحاظ، دنیاوی لحاظ سے نہیں۔ دنیا کی مثال علماء امت نے جو دی ہے اس پہ سمجھے۔ فرماتے ہیں دنیا ایک میٹھے شہد کا پیالہ ہے، شہد ہے، پیالہ بھرا ہوا، اس کی مٹھاس، اس کی رنگت بڑی پیاری۔ اب 2 مکھیے جڑیاں اس شہد کی طرف لپ کے دیا، کدے تجربہ کر، ان 2 مکھیاں تے غور کرن۔ ایک مکھی ہے جو شہد کے پیالے کے کنارے پہ آئے، تھوڑا سا شہد منہ میں لے گی، مٹھاس چکھے گی، لذت لے گی، سکون لے گی، خوراک لے گی، اڑ جائے۔ پورے پیالے کے ساتھ اس کا کوئی سروکار نہیں کہ جتنی میری ضرورت، جتنی میری طاقت، جتنا میرا وجود تھا، جس پر میرا گزارا ہو سکتا تھا، وہ گھونٹ میں نے بھر لیا، اب میں اڑ جاؤں تاکہ میری جان بچ۔ یہ مکھی شہد بھی پی گئی، ضرورت بھی پوری کر گئی اور اڑ بھی گئی، جان بھی بچ گئی، خوراک بھی مل گئی۔ دوسری مکھی دیکھا نا پیالہ بھرا ہے، آن درمیان میں گری، سیر ہو کے پیوں، پھر کیا ہوا؟
جب سیر ہو کے پینے لگی دونوں پر شہد میں پھنس گئے لپٹ گئے اڑ رہی ہے نہیں اڑ سکتی یہیں مر جائے یہی مثال ہے اس شخص کی جو دنیا کے وسط میں آ کے بیٹھ جائے اور اپنے وجود اس میں سارا غرق کر برباد ہو گیا مر گیا ہلاک ہو گیا یہ درم و دینار کا بندہ آخرت جہاں ہے وہاں ایمان مسلک منج کوئی پرواہ نہیں صحابہ کرام اللہ کے بندو صحابہ کرام اینج نہیں سن جو میں ساڑی حالت کیفی دنیا کاروبار کرتے سن مال کماتے تھے لیکن دنیا میں گزارے گے اگر زیادہ تھا تو صدقہ و خیرات کے ساڑھے تصور تھے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے پورے اجتماع یدی ایک دکان ہوئے پھر دوجی بناوے اس لیے کہ اس کے ذریعے میرے مسلک کو میرے منہج کو میری جماعت کو میرے مرکز کو میرے دین کو میرے ایمان کو اسلام کو فائدہ پہنچے دل نیت میں کیا ہے کہ اولاد ہے بیٹے زیادہ ہے چلو 2 دکانیں ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان اس کو 2 دنیا کے مال و دولت کی وادیاں مل جائے تو یہ تیسری وادی مانگتا ہے ایک وادی مل جائے تو دوسری ایک دکان مل جائے تو دوسری ایک گاڑی مل جائے تو دوسری ایک کوٹھی مل جائے تو دوسری مل جائے تو تیسری فرمایا اس کا پیٹ اس کی قبر کی مٹی بھر سکتی ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں بھرے ڈوب نہ جانا اس دنیا میں علماء امت نے مثال بیان کی قرآن کو حدیث کو دین کو شریعت کو پڑھی کہ اس دنیا کے جال میں پھنسنا چاہنا یہ جال کی طرح ہے جس طرح شکاری جال لگاندہ ہے اور دانے آس پاس بھی سٹتا ہے اور زیادہ دانے کہاں پھینکتا ہے جال کے کچھ پرندے آکے بیر سے دانہ لے کے اڑ جاتے گزارا بھی کر لیا جان بھی بچا لی اڑ گئے کچھ پرندوں نے کھاتے کھاتے کہا وہاں دانے زیادہ ہیں جہاں جال پڑے وہاں آئے زیادہ لینے کے لیے پھنس گئے جال یہ پھنسا رہی ہمیں دنیا پیچھے کی طرف دیکھیے دنیا اگر کھیتی ہے تو بیج اس کا عمل ہے بیج لگائیے عمل کیجئے تاکہ قیامت والے دن اس عمل کو کاٹ سکو سہری طور پر فرماتے ہیں علماء دنیا جو ہے اس کے 2 دروازے ہیں ایک سے داخل ہو جاؤ دوسرے نکل جاؤ اپنی عزت اور اپنی جان ایمان بچا وگرنہ دنیا تو اتنے فتنے نے کہ صبح بندہ مسلمان ہوتا ہے شامی کافر ہو جائے بچاؤ اپنے ایمان کو دین کو نماز کو اعمال کو جڑی چیز تمہیں دین سے نماز سے عبادات سے دور کر دے اس چیز کو ختم کیجیے حدیث پاک سنیے میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن نبی علیہ السلام نے نماز عصر پڑھائی جو ہی نماز عصر دا سلام پھیرے آئے آپ فوری اٹھے نے صحابہ اکرام دیا گردنان دے اتوں گزر دے ہوئے نبی علیہ السلام اپنی ازواج محترمات دے گھراں وچوں ایک گھر اندر داخل ہوئے کچھ دیر بعد باہر آئے نبی علیہ السلام دے صحابہ تعجب کر رہے نے فرمایا میرے صحابہ نماز دے سلام تو بعد فوری میرے گھر جانا تو انہوں تعجب ڈار رہی ہے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس طرح آج تک کدے بھی نہیں ہویا
تسی نماز پڑھا دے ہو اذکار اندر مصروف رہندے ہو اس تو بعد پھر اپنے گھر ور تشریف لے جاندے ہو اج تسا نماز پڑھائی ہے سلام پھیرے ہے صحابہ کرام دی گردناں چوں گزردے ہوئے تسی فوری گھر تشریف لے گئے ہو خیر تو ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے گھر اندر ایک سونے دی ڈلی گھر اندر پئی سی او تا مینوں خیال آیا ہے نماز اندر جڑی سونے دی ڈلی میرا نماز دا خیال موڑ دے وے او سونا مینوں گھر نہیں چاہیدا سونا میرا جڑا نماز دے خیال موڑ رہے اپنی نماز دے غور کرو خیال رہندا ہی کوئی نہیں کدوں نماز یہ خیال ہوندہ ہے کاروبار پہ دکان پہ فرمایا وہ سونا نہیں چاہیے دوسری روایت اندر اس دی کچھ صورت اس طرح آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے گھر اندر سونے کی ڈلیاں تھی اور وہ مجھے وہ صدقے کی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ سونے کی ڈلی صدقے کی میری گھر رہے اور میرے گھر میں مجھے اس پر رات آئے ایک سونے کی ڈلی ہے تولہ 2 تولے سونا ہے وہ سونا گھر میں نماز میں خیال آ رہا ہے نماز سے توجہ ہٹا رہا ہے رسول رحمت کے دل میں حالانکہ ان جیسی پکیزہ نماز خشوع و خضوع والی نماز کا تصور ہی نہیں ہو سکتا وہ پیغمبر نماز کے سلام کے فوراً بعد گھر جا کے وہ ڈلی اٹھا کے صدقہ کر رہے اس نماز میں میری توجہ اس طرف آئی خیال آیا یہ ہے وہ ڈر یہ ہے وہ خوف جو تمہارے اور میرے ذہنوں میں اترنا شریعت کو مقصود ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرما دے دنیا زہر ہے زہر جس کا کھانا لذیذ ہے جس کو سونگے تو خوشبو ہے جس کا انجام موت بعض علماء امت نے لکھا یہ دنیا سانپ ہے جو دیکھنے میں خوشنما ہے ہاتھ لائیں تو نرم ہے انجام اس کا ڈنگ اور زہر کس کو چھوڑے فرماتے ہیں دنیا ایک کھانا اتنا کھاؤ کہ ہضم کر سکو یہ نہ ہو کہ اندر رک جائے اور تمہاری جان لے جائے اتنا نہ ڈالو اس کو پیٹ میں اتنا کھاؤ کہ ہضم ہو کے اور خارج ہو جائے اس سے زیادہ دنیا نہ کھانا نہ لینا نہ اپنے دل میں اس کو بسانا آخرت موت حساب و کتاب جنت اس کو سامنے رکھو دنیا کی واردات پہ غور کرو فرماتے ہیں دنیا تو ایک ایسی واردات ہے جو انتہائی بدصورت ہو کے بوڑھی اور بدصورت لیکن نقاب پہن کے پھر رہی ہے جس کی بدصورتی نظر نہیں آتی گرفت کر کے بندے کو اپنی طرف لگا کے گھر لے جاتی ہے جہاں کے چوری سے ذبح کر یہ تو واردات کھا رہی ہے دنیا پھر رہی ہے اور بندے کو اپنی واردات میں لے رہی جو اس کے محل میں داخل ہو گیا وہ ذبح ہو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا قول معروف ہے دنیا کو مخاطب کر کے کہا تھا دنیا وہ انہیں دنیا ایک بڑی خوبصورت شکل میں بڑی زیب و زینت کے ساتھ نظر آئی فرمایا دنیا بڑی تیری زیب و زینت ہے ایک عورت کی صورت میں وہ دنیا ان کو نظر آ لیکن مجھے بتا تو صحیح تیرے ساتھ کس کس نے شادی کی کتنیاں تو شادیاں کر چکی ہے کہنے لگی بے شمار
بے شمار میرے شوہر ہیں، میرے چاہنے والے ہیں جن کے ساتھ میں شادی. فرمایا کسی نے تجھے طلاق بھی دی؟ فرمایا مجھے آج تک کسی نے طلاق نہیں دی. جس نے بھی مجھے چاہا شادی کی، میں نے اس کو قتل کر کے چھوڑا. فرمایا کتنے بد نصیب ہیں تجھ سے نکاح کرنے والے جو پہلے سے عبرت نہیں پکڑتے. تو کتنے مار چکی ہے، کتنے قتل کر چکی ہے. تم دنیا کے کتے اور دنیا کے بندے دیکھے نہیں ہیں مرتے ہوئے. اس کو چاہنے والے فاسق اور فجار، بد کردار، ڈاکو و بدماش، چور و لٹیرے، کیا تمہیں دنیا میں نظر نہیں آئے؟ پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے؟ اس کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ مٹ گئے، قتل ہو گئے، برباد ہو گئے. اور جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی، نہیں اس سے محبت کی، ان کے نام آج تک زندہ. جنہوں کو دنیا کو نہیں چاہا، آخرت کو چاہا. پڑھ لیا اصحاب رسول، بار بار قرآن نے گواہی دی ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے اور کچھ نہیں چاہتے. پڑھیے صحابہ کرام کے وہ واقعات کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ لے آؤ مال. پھر صحابہ کا جانا دیکھو، مال لانا دیکھو. لے آؤ اینج دی کوئی مثال. 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا، آج تک کوئی مثال ایسی نہیں پیش کر سکا کہ سارا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہو. یہی وہ لوگ تھے جو دنیا نہیں چاہتے. صدیق کتنا گھر کا سامان لے آئے؟ سارا. والدین موجود تھے، صدیق کے زندہ تھے، بیوی تھی، بیویاں موجود تھی، اولاد موجود، بیٹیاں موجود. کہا یا رسول اللہ انہوں دی شادی بھی کرنی ہے، جہیز بھی دینا ہے، تے سامان بھی دینا ہے، کچھ تھوڑا جا حصہ لے لو. کسی نے کہا ہو میرے والدین ہیں، میری اولاد ہے، ان کے کل فرائض ہیں. جس کو چھیڑو، جس کو پوچھو، بچے جوان بچیاں جوان کا فرض ادا کرنا ہے. کون سا فرض؟ شادی کرنی. شادی تو سنت ہے. کوئی سنتے ایسی ہیں جن کو فرض سمجھتے ہو آپ، کوئی سنتے ایسی ہیں جو فرض ہیں لیکن چھوڑتے ہو. بچوں کی شادی کرنی ہے جی، یہ فرض ادا کرنا ہے. یہ فرض نہیں ہے، یہ تو سنت ہے. داڑھی فرض ہے. سنت کو فرض کہہ رہے ہو، فرض کو سنت کہہ رہے ہو. داڑھی رکھ لو جی، مولوی جی سنت ہی ہے نا، کیڑا فرض؟ جو فرض تھی وہ سنت، جو سنت تھی وہ فرض. اس لیے کہ اس میں تیری خواہش و چاہت ہے کہ شادیوں میں ڈھول ہوگا، گانا ہوگا، بجانا ہوگا، جہیز غیر شرعی ہوگا، عیش و عشرت ہوگی، شاپنگ ہوگی، عیاشی و بدماشی ہوگی، شہروں میں گھومیں گے، پھریں گے، مہندی ہوگی، سارے گندے پروگرام ہوں گے. اس لیے وہ فرض. میں جی فرض ادا کرنے، فرض. صدقے سے رکاوٹ، فرض. یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ. یہ ساری چیزیں صحابہ کرام دے گھرچ موجود سن. مجال ہے کوئی پیش کرے عذر. یا رسول اللہ گھر بھی تے ہیں، بچے بھی تے ہیں، بچیاں بھی تے ہیں. پھر شادیاں کی تو کیسے؟ یہ فرائض، یہ حج تے چلے جاؤ. حج بچے بچیاں جوان ہیں، حج میرے تے فرض نہیں ہویا، انہاں دا فرض ادا کرنا. آج فرض ہے نکاح سنت. فرض کو کہہ رہے ابھی تک مؤخر کیتا ہے. کیوں جی؟ بچیاں دیا شادیاں کرنی، ہجے پیسہ نہیں، یہ فرض ادا کر. دیکھ لو جنہاں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہو،
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک عورت آئیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحیح البخاری اندر حدیث عرض کردنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس نو تواڈے نام ہیبا کرنا چاہنی ہوں، یعنی تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نو اس وقت نکاح دی ضرورت نہیں۔ عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس نو ہیبا کرنا چاہنی ہوں، تواڈا نکاح کرنا چاہنی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نو اس وقت کسی بیوی دی ضرورت نہیں۔ آپ نے 3 واری انکار کیتا ہے، عورت نے اصرار کیتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے محبوب جی جے تساں شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں فرمانا، اس عورت دا میرے نہ نکاح کر دو، میرے کول عورت موجود نہیں، میرا نکاح نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا جا کوئی چیز حق مار واسطے لے کر گیا۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میں جانا گیا ہے، گھر تھوڑی دیر بعد آیا ہے۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میرے گھر اندر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں میرے گھر۔ وہ کیسا گھر ہوئے گا؟ وہ صحابی رسول کا گھر ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، گھر اندر کوئی چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے گھر اندر کوئی نہ کوئی چیز تے ہوندی ہے، یہ کوئی لوہے دا چھلا، کوئی لوہے دی انگوٹھی، کوئی لوہے آگئی گھر اندر موجود ہوئے گا، وہ لے کے آ، وہ بھی ایک مال ہوندہ ہے، وہ دے بدلے میں تیرے دا نکاح کر دینا کمار اس لوہے دی انگوٹھی بنا دینے ہاں۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میرے گھر اندر اتنا بھی مال نہیں کہ لوہے دی انگوٹھی خریدی جا سکے۔ یہ صحابی رسول کا گھر ہے، یہ جنتیوں کا گھر ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ تو یاد ہے نا ساڑھا گھر اللہ دا فضل جنت ہے جی، ہر شے موجود ہے۔ یہ جنت ہے گھر جس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کو جنت بنا کے نہ بیٹھ جانا، دنیا کافر کی جنت ہے، ہماری آخرت میں جنت۔ اس کو دنیا کو جنت کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کشمیر جنت ہے، کوئی جنت نہیں۔ جنت وہی ہے جس کو رب نے بنایا، جس کو رب اور رسول نے جنت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے پھر کوئی چیز یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن یاد آئی، یہ ہے مسلمانوں کا زیور، یہ ہے مسلمانوں کی زینت، یہ ہے مسلمانوں کا خزانہ، یہ ہے جس گھر میں ہو اس گھر میں سمجھو دنیا کی آخرت کی ساری دولتیں موجود۔ فرمایا کچھ قرآن یاد ہے تجھے؟ عرض کرتا ہے محبوب جی کالا قضا و قضا، ہاں محبوب جی فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے جڑیاں صورتہ تنوں یاد نے یہ اپنی بیوی نے یاد کرا دیں، میں محمد مصطفیٰ نے تیرا ایک مار بنا دیتا ہے۔ یہ ہے حق مار، یہ ہے آخرت، یہ ہے دنیا۔ قرآن پڑھا دیں اپنی عورت نوں، یہی ہے تیرا حق مار۔ میں فرض ادا کرنا، میں نہیں جانا جناب حاج پہ، میرے تے ہجے فرض رہندے نے۔ وہ فرض کیا ہے؟ وہ رسمیں، وہ ہندوؤں کی رسمیں، وہ یہودیوں کی رسم، وہ جنہیں کافر کہتے ہو، جنہ دے بارے ہر نماز دعا کرتے ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ انعام یافتہ جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے انہاں دے راہ تے چلائیں، اور جنہ یہودیاں تے تیرا غضب ہویا ہے غیر المغضوب ہے۔ اے اللہ جڑے غضب شدہ لوگ جنہ تے غضب ہویا ہے، جڑے مغضوب لوگ نے اللہ انہاں دے راہ تے نہیں چلانا، جڑے گمراہ لوگ نے عیسائی انہاں دے راہ تے بھی نہ چلائیں۔ ہر نماز میں دعا مانگتے ہو ہمیں یہودیوں، نصارہ، ہندوؤں، کافروں کے راہ پہ نہ چلانا، اور پھر وہی راستے اختیار کرتے ہو۔ جھوٹ بولتے ہو نماز، بدعہدی کرتے ہو نماز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کے عمل یہودیوں عیسائیوں والے کرتے ہو، رسمیں ان کی لیتے ہو۔ شادی پر رسم مغضوب علیہم، جن پر غضب ہے رب کا ان کی،
غیر مسلموں کی راہوں کو طریقوں کو اپنا کے نماز میں یہ کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ نماز کی منگیا سی صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راہ، وہ کون تھے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ وہ انعام یافتہ تو نبیوں کا راہ، صدیقوں کا راہ، شہداء کا راہ، صالحین کا راستہ، یہ ہے صدیقین کا راستہ۔ گھر کا سارا سامان منج پر لے آؤ، کوئی ایسا شخص پورے اجتماع پوری جماعت میں جس گھر کے کل اثاثے مسلک پر، منج پر، جماعت پر، عقیدے پر خرچ کر دی، نہیں، رات دن فکر دنیا کی ہے، اللہ کے سامنے جمیں جانا ہی نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جڑا ڈر جائے اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو حدیث وال توجہ فرمائیے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر ایک عورت آئیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گناہ ہو، زنا ہو گیا، میں بدکاری کر بیٹھی، کسی گناہ کردیاں ویکھیا نہیں، رب تو سوا کسی پولیس نے پڑھیا نہیں، گناہ تے ہو گیا ہے، لیکن خیال آئے قیامت آئے گی، موت آئے گی، اس دن حساب تو پہلے دنیا جی حساب چکا دیاں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جدو گھٹنے دے بل چل کے اللہ دے سامنے جانا پائے گا، ادھو حساب مشکل ہوئے گا، ادھو جہنم دی سزا مشکل ہوئے گی، ادھو سورج قریب ہوئے گا، گرمی دی شدت ہوئے گی، زمین تانبے دی ہوئے گی، پگل رہی ہوئے گی، ہر بندہ پسینے اندر شرابور ہوئے گا، اس دن ساریاں دنیا سن لوے گی، آج تے 100 200 400 50 بندہ سنیں گا، فلاں نے گناہ کی تے اے سزا پا گیا ہے، تے جے قیامت والے دن ساری دنیا دے سامنے گناہ کھل گئے، انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہونگے، اولیاء کرام بزرگان دین بھی ہونگے، سب دے سامنے پوری جماعت پورے مسلمان موجود ہونگے، کفار موجود ہونگے، یہ سب دے سامنے سارے معاملات کھل گئے، اس تو بہتر ہے دنیا اندر اقرار کر لواں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گئی ہے، آگے عرض کر دیئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا دا انتقاب کر بیٹھی ہوں، لہذا جو سزا لاگو ہوں دیئے تے میرے پیٹ اندر بچہ بھی ہو گیا ہے، اسے زنا بدکاری دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے دے خاندان دے بندے نو بلایا ہے، فرمایا انہوں لے جاؤ، یہ دا بچہ چھیڑا ہے، او دا قصور و جرم تے کونی جڑا پیٹ اندر ہے، اس کو انہوں لے جاؤ اپنے گھر اندر رکھو، جیل اندر بند نہیں کیتا کیوں؟ جیل اندر انہوں نے بند کرین دے جنہ دے دوڑن دا خطرہ ہوئے، جڑے اپنے آپ گرفتاری دین تے آخرت تو ڈر کے گرفتاری دین، جڑے اپنے گناہاں دا آپ اعتراف کرن، انہوں رب دے تقوی دیا ہے، جی ہتھ کڑیاں لگیا ہوں دیا نے، جڑے بندے نو دوڑن نہیں دین دیا، اے عورت خود چل کے آئیے، اپنی مرسی نہ لائیے، قیامت تو ڈر کے آئیے، اللہ دے سامنے صاحب دیون تو ڈر کے آئیے، دنیا اندر معاملات صاف کرنا آئیے، فرما لے جاؤ اس نو گدا بچہ پیدا ہون تو بعد لے آنا، بچہ پیدا ہو گیا ہے، پھر آئیے یا رسول اللہ طاہرنی، یا رسول اللہ محبوب جی من پاک کرو، من صاف کرو، یا رسول اللہ منو پاک کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے نو جا دودھ پلا، پھر آنا، کئی ماں دودھ پلان دی رہی ہے، بچے نو خارجی خوراک دا عادی بھی بنا دی رہی ہے، انہوں روٹی کھان دا کوئی چیز کھان دا عادی بنا دی رہی ہے،
جدوں بچہ روٹی کھان دے قابل ہو گیا ہے، تصور کرنا اے عورت اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہے، اے عورت روٹی دا ٹکڑا بچے نو کیوں کھان دا عادی بنا رہی ہے، تاکہ جلدی وقت آوے مینوں پتھر لگن تے مر جاواں کہ موت نہ آ جائے۔ تے موت پہلے جے آ گئی، پتھر کھان تو پہلے، رجب ہون تو پہلے موت آ گئی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ دے سامنے پیش ہونا بڑا مشکل ہے۔ جاواں تے معاملات صاف کر کے جاواں۔ نبی علیہ السلام دے کول آئیے، بچے دے ہاتھ اندر روٹی دا ٹکڑا پڑھائے ہوئے ہے، عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھ لو، ہن میرے دودھ دا محتاج نہیں رہا، یہ روٹی کھان لگ پہ ہے، جلدی کرو من پتھر مارو، جلدی کرو میرا معاملہ صاف کرو، جلدی کرو من پاک کرو۔ لوگوں جنہ گناہ چھپائے ہوئے نے اپنے، جھڑے بندے لوگاں دی عزتاں دے لوٹے اور ڈاکو نے، جنہ لوگاں دی عزتاں نو خراب کیتا ہویا ہے، کسے دی ماں بہن بیٹی خاندان دی عزت نو خراب کیتا ہویا ہے، ادوں کی بنے گا جدوں اللہ دے سامنے حساب ہوئے گا۔ آج چھپ گئے ہو، قیامت والے دن سیر ہونا پائے گا۔ آج توانو کسے دے علم دے اندر نہیں، دنیا قیامت والے دن سب دے سامنے رسوا ہونا پائے گا۔ انبیاء کرام اولیاء کرام پکیزہ لوگ ہونگے، انہاں دے سامنے رسوا ہو جاؤ گے۔ والدین تو چھپ کے گناہ کیتے ہیں، قیامت نو والدین دے سامنے بھی گناہ کھل جانگے۔ جنہاں تو چھپ کے کر رہے ہو سارے دے سامنے سیر ہو جانگے۔ اے ویکھو دنیا دی رسوائی برداشت ہے، آج بھی ذکر خیر ہو رہے اس خاتون نا، 1400 سال بیت گزر گئے نے، آج بھی جمعے اندر ذکر خیر اس خاتون دا، اس دی توبہ دا، او دے انداز دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ اسنو، انہوں زمین چگاڑو، گاڑ کے زمین اندر انہوں پتھر مارو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وچ ایک صحابی دے ذمے اس دا بیٹا لگا دیتا ہے، دی تربیت تیرے ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام دے حکم دے مطابق صحابہ اکرام اس خاتون نو لے کے پہنچے نے، زمین چگاڑے ہے، پتھر مار رہے نے، پتھر مار مار کے عورت نو ختم کر دیتا ہے۔ عورت رجم ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرما محبوب جی عورت رجم ہو گئی ہے، مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دے صحابیات نو کو غسل دا انتظام فرما، غسل دا انتظام فرمایا، کفن پہنا دیتا گیا ہے۔ صحابہ کرام سوچ رہے نے یہ جنازہ نبی علیہ السلام نے تے پڑھانا نہیں، یہ تے بدکارہ عورت سی، یہ سانی عورت سی، یہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ پتہ نبی علیہ السلام کس نو فرمان گے؟ نبی علیہ السلام خود تشریف لے آئے جنازہ پڑھان لئی۔ جدوں جنازہ تیار ہویا ہے، مصلی امامہ تشریف لے آئے، سیدنا عمر جیسے بہادر انسان اور جلالی انسان آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیدہ جنازہ پڑھا رہے ہو جڑی ثانی آئے، کیدہ جنازہ پڑھا رہے ہو جدیڑی ثانی عورت جنہیں زنا کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر رک جا، تو نہیں جاندہ دی توبہ کتنی قبول ہوئی۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مُقَامٍ آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جڑا ڈر جائے دے سامنے کھڑا ہون تو اس دے واسطے تے دو جنتاں نے۔ فرمائے عمر پیچھے ہٹ جائے دے توبہ اگر 70 گناہ گاراں تے 70 گناہ گاراں تے 70 گناہ گاراں تے اس ایک عورت دی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے، 70 گناہ گار بخشے جان، 70 گناہ گاراں لئی کافی ہوئے۔ اگے فرمائے عمر تو نہیں جانتا کہ اس عورت نے اپنی جانوں کیوں قتل کرایا ہے۔ جدوں ایک گھروں بار بار آ رہی سی نو پتا سی کہ آج میں مر جانا ہے، پتھر لگنے نے موت بھی انتہائی خطرناک انداز اندر ہے، دردناک انداز ہے، پتھر لگن گے تے مر جائیں گی۔ یہ سارے اپنے آپ نو موت تے حوالے کر دیتا ہے۔
لیکن ڈر گئی ہے کس تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک اور حدیث جو صحیح البخاری اندر ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے اس بندے دی جنہیں 100 قتل کیتا سی، حدیث پاک دے ذرا غور کرنا، 99 قتل کر کے راہب درویش کو لو مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں 99 بندہ قتل کیتا ہے، میرے بخشش مغفرت دا کوئی راستہ کیا گیا، تیری رحمت تیرے واسطے مغفرت دا کوئی راستہ نہیں، تیری بخشش دا کوئی راہ نہیں، جڑا ایک قتل کرے او دا اتنا گناہ ہے تو 99 قتل کیتا ہے۔ اس بندے نو غصہ چڑھے ہے، اس بندے دے سوال دے جواب تے اے انہوں بھی قتل کر کے پچھا نو جا رہی ہے، قتل کر کے 100 پورا کر کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو لوگ پوچھتا ہے کہ کوئی من دسو اس بستی اندر جڑا علم اچ مضبوط ہوئے، عالم ہوئے، عالم کوئی مل چاہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں۔ میں تو اس صوفی سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا معافی کوئی نہیں، میں نے اس کو قتل کر دیا، کوئی عالم بتلاؤ جو علم میں مضبوط تو پختہ ہو اور اس سے مسئلہ پوچھ۔ دسیا گیا فلاں علاقے اندر عالم رہنا ہے، اس عالم کو جا کے مسئلہ پوچھ لے آئے، عالم دے پاس آئے پوچھ دے 100 بندہ میں قتل کیتا ہے، میرے واسطے کوئی معافی؟ انہیں کیا کیوں نہیں، وہ بڑے بڑے گناہگارانوں معاف کر دینا ہے، لوگوں تڑپدا کیوں ودا ہے، پوچھدا کیوں پھردا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ڈر گیا ہے کہ قیامت آنی ہے، ڈر گیا ہے حساب و کتاب ہونا ہے، ڈر گیا ہے آخرت حق کے، ڈر گیا ہے رب کو لے جانا ہے، اس تو پہلے کوئی دنیا چ معاملہ طے ہو جائیں، اگوں موت نظر آ رہی ہے، اگوں آخرت نظر آ رہی ہے، پھر رہا ہے کوئی ہے جڑا مسئلہ دسے۔ عالم کہنے لگا تیرے واسطے توبہ دا دروازہ تے کھولا ہے، لیکن اینج توبہ تے نہیں ہے، بستی برے لوگاں دیئے، اس دے لوگ بڑے برے نے، یہ لوگ بڑے سخت دل نے، یہ لوگ بڑے گندے نے، جس معاشرے جس قوم میں تو رہنا ہے، اس علاقے تو میں سمجھ کے لو علاقہ چھوڑ دے، نیک لوگاں دی فلاں علاقے بستی ہے، اتے نیک لوگ صالحین رہندے نے، اچھے لوگ اچھے مزاج نرم مزاج والے رہندے نے، اللہ کو ڈرن والے رہندے نے، اس بستی وال چلا جا تاکہ تنہ ماحول اچھا ملے، اس ماحول پکیزہ اندر رہ کے اللہ کو لو توبہ کرتے تو آئندہ گناہ دا مواقع نہیں ہوتے ہونگے، اتھے رویں گا پھر کوئی نہ کوئی گناہ، اتھے رویں گا پھر کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آ جائیں گا، آخر 100 بندہ تو مارے ہے، اس علاقے تیری دشمنی بھی یہ علاقہ بڑا جناب خطرناک ہے، اتنے تیری جان نو بھی خطر ہے، ہو سکتا ہے پھر کوئی نہ کوئی تو بندہ مار بیٹھے، علاقہ چھوڑ دے فلاں علاقے اندر چلا جا، یہ اس علاقے والے جا رہے ہیں، توبہ دے رادے نال جا رہے ہیں، معافی منگن نو چاہ رہے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں، گناہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نیت درست کر کے جا رہے ہیں، نیت اپنی صاف کر کے جا رہے ہیں، راہ اندر ہی پہنچے ہے تے موت آ گئی ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ فرشتیاں دے 2 گروہ بن گئے، فرشتے دے کول پہنچ گئے، ایک گروہ آندہ ہے جہنم میں جائے گا، یہ دی روح اسی قبض کر کے لے جائیں گے، کچھ فرشتے کہندے نہیں یہ دی روح ساڑھے حوالے ہوئے گی، یہ جنت جائے گا، جہنم والے فرشتے کہندے نے انہیں حجے پہنچیا نہیں، حجے توبہ کیتی نہیں، لہذا جہنم اندر جائے گا، دوسرے فرشتے آندے نہیں دلوں صاف ہو گیا سی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایک کھڑے ہون تو ڈر گیا سی اللہ دے سامنے، لہذا اے جنت چھائے گا، نیت جو ٹھیک ہو گئی ہے، حجے پہنچیا نہیں، توبہ عملی ہوئی نہیں، لیکن چال پہ اللہ نے معاف کر دیتا ہوئے گا، لہذا جنت جائے گا۔ اللہ نے کہا اور فرشتہ انسانی صورت اندر بھیجے ہے، فرشتہ نہ کولا کے کہندہ ہے اے فرشتہ دی جماعت کیوں تسی لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہن لگے جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس مسئلے تے اختلاف ہو گیا ہے۔ فرمایا فرشتہ کہن لگا جگہ ناپ لو، جگہ کچھ لو ناپ لو، جے انہیں سفر زیادہ کر لیا ہے
تھوڑا رہندہ ہے تے جنت جائیں گا، جے انہیں صبر تھوڑا کیتے اگے زیادہ رہندہ ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں زمین کچھن لگے، زمین ناپن لگے، اللہ دا امر و تکوینی ویکھ لو، اللہ دا فیصلہ ویکھ لو، انہیں صبر تھوڑا کیتا سی، لیکن موت دی حالت جدوں تڑپن لگے روح نکلن لگی ہے، اللہ دی رحمت نے تھوڑا جہا اس طرح رحمت نے اس طرح کے تڑپن دے اندر ایک بلشت جنا تڑپدا اس طرف ہو گیا ہے جدوں زمین ناپی گئی ہے وہ تڑپن نال جڑا ایک گٹ دا ایک بلشت دا فرق نکلے ہے، جدوں آ رہے ہے اتھو جناب زیادہ ہو گیا ہے، جدھر جا رہے ہے ایک بلشت زیادہ جناب وہ زمین کم نکلی ہے، جدھر جا رہے ہے رب نے فرمایا میرے فرشتوں پاویں ایک گٹ انہیں صبر زیادہ کیتا ہے، پاویں تڑپ دے ایک گٹ جڑا اس پاسے ہو گیا ہے، لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ میرے سامنے کھڑا ہون تو آن تو ڈر گیا سی، جڑا نیکا ول چل پہ ہے، توبہ ول چل پہ ہے، کھڑا ہون تو ڈر گیا ہے، میرے سامنے آن تو ڈر گیا ہے، جنہیں دل اپنا صاف کر لیا ہے، نیت صاف کر لئیے، میرے وری تو گواہ ہو جاؤ، اس نو جنت لے جاؤ، میں اپنی رحمت نال معاف فرما دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جڑا ڈر جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اپنے نفس پہ قابو پا کے گناہوں سے بچ جائے، دنیا کو نہیں آخرت کو ترجیح دے، اللہ اس کے لیے جنت ٹھکانہ رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ان پاک باز لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں ڈرنے والوں میں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔